الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ مع اکابرکم صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین، اس وقت آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی سعادت ہو رہی ہے، لیکن ہمارے درمیان اور اسٹیج کی رونق ایسی شخصیت تشریف فرما ہے، اگر یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ تیرے چہرے میں وہ تاثیر ملی ہے حسن، تیرے چہرے میں وہ تاثیر ملی ہے حسن، جس سے ملتا ہے اسے اپنا بنا لیتا۔ اس وقت الحمدللہ حضرت مولانا محمد حسن صاحب خلیفہ و مجاز، شیخ طریقت، محبوب العلماء والصلحاء، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ سے جو بیٹھ ہے اور دیگر علماء کرام اسٹیج پر رونق افروز ہے، لیکن مختصر وقت میں آپ حضرات سے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ صرف انشاءاللہ العزیز اپنی بات کو 10 منٹ کے اندر مکمل کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیں۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس مولا کے نام کی کوئی انتہا نہیں، اس مولا کے نام سے ابتدا اس مولا کے نام کی کوئی انتہا نہیں، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی رہی شرکت کو گوارا۔ حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ فہیم السماء تیری توصیف و ثنا کرتا ہے اور میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ بڑا نادا ہے تجھے دور سمجھنے والا، تو رگ جاں سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے۔ رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو، تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے۔ بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، نام لے کر تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں۔ لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں آقا، ہم تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ روٹھ جاتا ہے جب اللہ گناہگاروں سے درود پڑھتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ باتیں عرض کی جا رہی ہے کہ اتنا بڑا گاؤں ہونے کے باوجود اور اس جلسے کے اندر چند آدمی تشریف فرما ہے ایمان سے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اگر ان لوگوں سے یہ کہا جائے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان سے محبت کرتے ہیں، ہم ایمان کی تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہم علماء کرام سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تمام چیزوں کو جانتا ہے انسان۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی۔ غلامی پاؤں میں کب
قیامت تلک میرے زنجیر ڈالے گی۔ مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر بیٹھا کرو دینی محفلوں میں، مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر بیٹھا کرو دینی محفلوں میں، یہی پہچان ہے دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی۔ کیا کیا باتیں عرض کروں اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھایا جائے؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اللہ رب العزت سے با انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن کیا انسان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے اور انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب انسان کے ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو انگلیاں نہیں کاٹی جاتی بلکہ ناخن کو کاٹا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان سے خدا نہ خواستہ کچھ غلطیاں سرزد ہو جائے، کچھ گناہ ہو جائے، تو یہ نہیں کہ اس سے رشتہ ختم کر دیا جائے۔ اگر آپ علماء کرام سے تعلق رکھتے ہیں، علماء کرام سے محبت رکھتے ہیں، اور علماء کرام سے تعلق بھی رکھنا چاہیے، محبت بھی رکھنا چاہیے، اس لیے میں مختصر بات کرتے ہوئے یہ بات عرض کر دیتا ہوں، اور میں نے روایت پیش فرمایا آپ حضرات کے سامنے، البرکت مع اکابرکم، کہ برکت اکابرین کے ساتھ ہے۔ اگر ایک انسان علماء کرام سے تعلق رکھے گا، علماء کرام سے محبت کرے گا، علماء کرام کے ساتھ کھانا تناول فرمائے گا، حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، اور یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بات عرض بھی کرنی چاہیے، ہم لوگ یہاں کس لیے جمع ہیں؟ ہم لوگ اس لیے جمع ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو اور ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کر سکے، نماز کی پابندی کر سکے، اور جو حقوق ہے ان حقوق کے پامال ہم لوگ کر سکے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو گندیاں ہوا چل رہی ہے اور جو انسان گندگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں البرکت مع اکابرکم، کہ برکت اکابرین کے ساتھ ہے۔ اس کی مثال دے کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جس طرح سے ایک درخت انسان لگاتا ہے، ایک پیڑ لگاتا ہے، اور اس کی شاخیں ہوتی ہے، اس کی ٹہنیاں ہوتے ہیں، لیکن جو ٹہنی کا وزن ہوتا ہے، جو ٹہنی کی حیثیت ہوتی ہے، اس کا تعلق درخت سے جڑا ہوا ہے، اس کے پتوں کا تعلق درخت سے جڑا ہوا ہے، جو درخت کی حیثیت ہے، جو اہمیت ہے، وہ ان پتوں کی اہمیت ہے۔ لیکن جب وہ پتے سوکھ کر نیچے ڈل جاتے ہیں تو گندی ہوائیں ان کو دور دراز لے جاتی ہیں اور وہ اڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک انسان جب تک علماء کرام سے تعلق رکھے گا، جب تک علماء کرام سے محبت رکھے گا، ان دینی مدارس سے تعلق رکھے گا، یہ دینی مدرسے ہیں، مت دیکھ مشکوک نظروں سے، برائی سے یہاں بچہ دور رہتا ہے، یہاں تجھ کو کسی کے لباس کے اوپر کوئی داغ نہیں مل سکتا، یہاں سب کے ماتھے پر خدا کا نور رہتا ہے۔ تو اس لیے انسانوں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اور جو آیت پڑھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آ جاتے ہیں اللہ رب العزت ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے بزرگوں، ہم لوگوں کو نماز کی پابندی کرنی ہے، ہم لوگوں کو جو کام کرنے کے ہیں ان کام کو انجام دینا ہے، اور جن کاموں سے ہم کو منع فرمایا ہے قرآن و حدیث کے اندر ان سے بچنا ہے۔ بھلائی جس طرح سے مثال کے طور سے چغلیاں، بہتان اور طرح طرح کے انسان کسی ایک دوسرے کو اذیتیں پہنچائے، تکالیف پہنچائے، ان تمام باتوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ لباس صوفیانہ آدمی کا دل لبھاتا ہے، اور بسا اوقات شیطان بھی اسی شکل میں آتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔